الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وتقبل توبتنا من جميع الذنوب الصغائر والكبائر والخواتر بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الصالحين مؤلف هذا الكتاب صاحب مولد دباء الشيخ عبد الرحمن الدباعي صاحب مولد برزنجي الشيخ جعفر البرزنجي صاحب قصيدة البردة الشيخ إمام محمد البصيري قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. Saudara-saudara sekalian, para pencinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rahimakumullah. Mari kita bersama-sama kembali mencurahkan hati kita, pikiran kita untuk kembali memotret, yaitu bagaimana sosok baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu beliau dilahirkan oleh Sayyidatuna Aminah, ibunda tercintanya. Kemudian nanti kita akhiri dengan kita membaca maqam, membaca mahallul qiyam. Mudah-mudahan semua yang kita niatkan mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita senantiasa menjadi hati yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. وولد صلى الله عليه وسلم مختونا بيد العناية مكحولا بكحل الهداية وولد dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi makhtunan biyadil inayah, dalam keadaan sudah dikhitan dengan pertolongan Allah, makhulan bi kuhlil hidayah, dan dengan bercelak dengan celak ridha Allah, dengan celak pertolongan Allah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia tepatnya sepertiga malam, ya tadi malam, kelak dini hari sepertiga malam sebelum subuh. Disitulah Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Sayyidil Kaunaini wal Thaqalain, Sayyidil Arabi wal Ajami lahir ke muka bumi dari rahim yang suci, yang mulia, Sayyidatuna Aminah. Moga-moga kita sekalian mendapat karamah barakah dari beliau semuanya, kebaikan, keistimewaan. Moga-moga itu ta'ah dekat kita yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Kanjeng Nabi lahir nikah dalam keadaan makhtunan, sudah dikhitan. Ada riwayat yang mengatakan Rasulullah dikhitan dengan kakeknya usia 7 hari. Tetapi ada juga riwayat mengatakan lahir dalam keadaan dikhitan dengan pertolongan Allah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makhulan bikuhlil hidayah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu lahir dalam keadaan sudah bercelak, yaitu dengan celak, yaitu namanya celak petunjuk Allah nikah. Karena kudu pancen dengan sunnah nikah menggunakan celak nikah sunnah. Nama poli di hari kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asraqa bi bahaihil fadl. Dan sahara-sahara, padang pasir semuanya bersinar terang, ya, dengan keindahannya. Jadi dunia semuanya kehidupan bersinar terang dengan keindahannya.
Ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah tampan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah indah Rasulullah. Jamil. Makanya Rasulullah digambarkan sebagai qamar, yaitu bulan. Ya, Rasulullah nikah indahnya luar biasa. Anta syamsun, anta badrun. Rasulullah bagaikan terangnya sinar matahari. Bahkan Rasulullah melampaui itu semua. Nurun fauqa nurin, yaitu cahaya di atas cahaya. Berarti kalau ini ada cahaya, Rasulullah di atasnya. Karena cahaya itu nongkok dekat cahaya na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tala'la al-kaunu min nurihi wa adha. Dari sebab cahaya itulah, dari sebab cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam semesta menjadi terang benderang. Jadi awalnya ni kan alam semesta ni kan gelap. Semacam gelap semuanya, kehidupan gelap, jahiliyah, putu, kakapi, banyak kejahatan, banyak penistaan dan sebagainya. Semua terjadi. Ini kan saya maksud kegelapan ni. Benih gelap-gelap kolam tak ada penerang, benih tak ada temar, benih. Kegelapan hati itu terjadi pada masa-masa jahiliyah. Kenapa kok bisa terjadi? Ya karena sombong siapa renga ilmu, sing perekina agama. Makanya di masa jahiliyah, kebiasaan orang-orang jahiliyah anika adalah mengadu domba. Kebiasaan orang jahiliyah anika saling menebar fitnah. Anika kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ini berperang, berusaha macam kebiasaan orang-orang jahiliyah. Anak laki-laki itu menjadi istimewa di zaman jahiliyah dan perempuan menjadi hina. Makanya sebelum Rasulullah SAW hadir ke dunia, wanita tidak ada harganya di mata kaum laki-laki. Ada seorang ibu melahirkan anak wanita, tidak nunggu 1 jam kemudian langsung dikubur hidup-hidup. Ini kasih kocak jahiliyah. Ipate langsung ekopur di odi. Karena wanita di hadapan kaum laki-laki tidak ada harganya. Tapi lahir Rasulullah membawa semua perubahan, menghilangkan segala kegelapan. Wa dakhala fi aqdi bai'atihi man baqiya min khalaiqi kama dakhala fiha man madha. Dan termasuk pula dalam ikatan golongannya, yaitu apa? Orang-orang yang sesudahnya setelah itu, seperti orang-orang dahulu yang pernah menjumpainya. Jadi keistimewaan nikah orang-orang setelah masa kenabian, masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'in sampai masa saat ini kuda panjenengan nikah orang mun cinta acan laki menghubungkan dirinya dengan Rasulullah, maka sama dengan orang-orang yang bisa berjumpa dengan Rasulullah. Makanya kemarin sudah dibahas. Hadisnya kan sudah dibahas. Malah orang yang beruntung kata Nabi 3 kali, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman amana bi walam yarani. Yaitu orang yang iman kepadaku walaupun dia tidak berjumpa dan melihatku. Siapa? Generasi terakhir kula ban panjenengan. Kalau sahabat menjumpai Rasulullah wajar dia iman, cengolati Kanjeng Nabi berjumpa. Kita tak oning ke Kanjeng Nabi. Kula ben panjenengan tak oning pi ka sahabat pi tak kejepo, ka tabi'in tak kejepo. Mak pas percaya ka Rasulullah, mak pas cinta ka Rasulullah. Itulah yang membuat Rasulullah rindu. Nah, makanya istimewa agak titi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalu fadilatil mu'jizat. Itulah pertama kali yang menjadi keagungan mukjizat. Ti mukjizat Kanjeng Nabi pertama ketika Rasulullah lahir dalam keadaan membawa rahmat. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah. Bi khumudi nari faris wa suquti syurufat. Dan pada waktu itu lahir Rasulullah, padam api persembahan di negeri Persia.
Jadi nang Persia nih kak, nang Persia nih kak, anika beda sesembahannya orang Majusi. Ning Majusi ini kan penyembah api. Nah, penyembah api. Tuti api kenika tak padam-padam, tak padam-padam. Api itu dan tidak boleh padam. Tapi ketika Rasulullah lahir langsung mati, padam ketika namanya api. Berarti apa? Itu simbol akan sirna kejahatan, akan sirna kebodohan dan akan datang yaitu keindahan dan kecerdasan, kepengetahuan. Ini kah saya maksud? Tak ada pas mati. Oh pura mati dengan sendirinya. Versi ini kan. Nah, kemudian lanjut lagi. Warumiyatish syayatinu minas sama'i bisyuhubil muhriqat. Dan pada saat Rasulullah lahir ke muka bumi, terlempar setan-setan dari langit dengan bintang-bintang yang membakar. Setan ini terbakar, terlempar semuanya. Jin, saya kocak setan ini kan jin. Jadi makhluk-makhluk itunya beda makhluk manusia, beda jin, beda malaikat. Waktu itu setan-setan ini kan terlempar, terbakar. Maksudnya jin yang jahat. Maksudnya tak jahat pun ini setan-setan terbakar yang menggoda manusia ini kan terbakar dengan lahirnya sosok Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indah Rasulullah memberikan namanya keindahan khusus bagi umatnya dan bagi alam. Wa raja'a kullu jabbarin minal jinni wa huwa bi sawlati sultanatihi dhalilun khadi'. Yaitu setelah setan-setan itu terlempar, raja jin, raja jin ifrit, raja jin yang angkuh, yang menguasai kerajaan jin ini kan di kerajaan. Mangana menekum perekimpian nengku Nyiroro Kidul. Nah, film Nyiroro Kidul kan Nyiroro Kidul digambarkan seorang sebagai wanita yang angkui, angkui ini kan ratu kan, busana ratu, kerajaan nampak joron nengku film Nah, kan ingat kerajaan istana, jin itu punya kerajaan. Jin itu punya kerajaan, punya istana. Padahal manusia kan andi kerajaan gini, istana merdeka, pada kekapi gini, andi jin gini. Nah, pada waktu itu kerajaannya yang angkuh, kerajaannya yang menguasai, yang tinggi, kemudian menjadi hina dan tunduk. Karena kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah Kanjeng Nabi alaihi wasallam. Rasulullah nikah jadi penerang ya. Lamma ta'allaqa min salahun nur sati'. Allah, ketika Nabi lahir cemerlang cahaya Nabi. Ini bercahaya Rasulullah, menerangi ini. Jadi cahaya Rasulullah ini bukan hanya bercahaya tapi menerangi. Makanya Rasulullah disebut sebagai misbahus sudur, lampu yang menerangi hati. Misbah ini kan lampu, cahaya yang menerangi hati. Nah, lampu ini kan beda tak terang, tidak menerangi maksudnya. Coba ini kan lampu. Odik pun lampu dah. Tapi keng totop lampu kenika dengan kain kan tidak bisa memberikan cahaya. Rasulullah bukan hanya sekedar lampu, bukan hanya sekedar cahaya, tapi cahaya yang memberikan penerang kepada semua makhluknya. Ini kan Rasulullah. Tak berak cahaya, mun cahaya ini bisa totop, tapi Rasulullah cahaya yang memberikan penerang kepada semua makhluk. Ini kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyraqa min bahaihi diya'ul lami'. Dan nur ketampanan Rasulullah bersinar menerangi segenap penjuru. Itulah ketika Rasulullah hadir ke muka bumi, cahaya Kanjeng Nabi.
Makanya disebut nurun fawqa nur, ini kan cahaya di atas cahaya. Oh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melihatnya dia akan jatuh cinta walaupun dia benci. Nah, setong berak, saya akan berubah. Kenapa? Hati yang dengki. Nah, ini kan udah cari tanah nih. Nanti kapan-kapan kita cerita bagaimana hati yang dengki tidak akan pernah hilang. Makanya penyakit yang paling dahsyat adalah hati yang dengki. Dan ini kan Abu Jahal nih kan pamannya nih. Dia melihat Rasulullah. Dia tahu akan kebenaran, tapi sudah dengki hatinya, tertutup mati sampai dalam keadaan tak ngiba iman. Ini kan orang yang sedekat. Makanya orang yang semak belum tentu mentoleh hidayah. Dan ini kan. Oleh karena itulah kudaban panci dengan nyoon, mudah-mudahan selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta urid 'alal maradi'. Jadi nurnya Rasulullah, cahayanya Rasulullah itu terus menerus sampai Nabi diserahkan kepada wanita-wanita yang menyusui. Jadi cahaya mana? Nanti kanjeng Nabi ini kan lahir bercahaya, bersinar terus menerus, berbeda dengan makhluk yang lainnya. Sampai Isra Aqidah kasera, deka wanita yang menyusui. Pertama saya menyusui Rasulullah siapa? Ibundanya sendiri. Nah, setelah itu engkikat itu yang menyusui Nabi. Siapa yang pertama menyusui Nabi? Engkikat itu Thuwaibah al-Aslamiyah. Nah, Thuwaibah al-Aslamiyah itu seorang budak. Ini kan caritaan. Senyusui kanjeng Nabi. Senyusui kanjeng setelah ibundanya, setelah ibu. Nah, ini lagi. Jadi kebiasaan orang Arab kak itu namanya bodoh pangampung air susu. Ini kaki namanya nyoso nih. Nah, anika para tantretan yang menyusui Rasulullah setelah ibundanya yaitu siapa? Thuwaibah al-Aslamiyah. Itu awalnya seorang budak. Budaknya siapa? Budaknya pamannya Nabi. Budaknya Abu Lahab. King Eva merdeka. Lantaran apa? Thuwaibah pulang membawa kabar gembira ke Abu Lahab. Tuan. Apa? Ponaanmu, anaknya Aminah sekarang lahir. Oh, berarti mangken nih. Ekibo berita. Kelak kan lahir kanjeng Nabi. Sebelum subuh berarti mari sopu. Nah, nikah taduk salat sopu karena taduk syariat nikah syarat Islam sombong salat. Nah, kira-kira bojo mangken atau bedeki anda ibu kabar Thuwaibah al-Aslamiyah ka Abu Lahab pamanna. Seneng nyamana paman. Majadi pas anak anak Aminah. Lahir. Lahir. Iyalah karena beri informasi si fokus kan kok mulai saat ini aku merdekakan. Merdeka Mas. Nah, jadi itu Thuwaibah al-Aslamiyah. Itu yang pertama kali menyusui setelah Sayyidatuna Aminah. Ibunda tercinta baginda Muhammad SAW. Itulah Rasulullah SAW manusia agung yang lahir di bulan ini tanggal 12 Rabiul Awal dengan penuh keindahan, dengan penuh cahaya, memberikan cahaya penerang bagi seluruh alam. Muka-muka kita ngaulia syafaat barakahnya beliau. Hati kita terang, segelap, muka-muka terang, saya tak bercahaya, muka-muka bercahaya. Hidup kita yang tidak bercahaya, muka-muka bercahaya. Hidup kita yang gelap, muka-muka terang sang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه bersama Allahumma salli wa sallim. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقرا وامتلأت السماوات أنوارا
وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله. السلام عليك يا رسول الله. سبحان الله ولم تزل أمه ترى أنواء من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه محمد صلى الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله يا نبي سلام. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل غصنك ما رأينا قط يا وجه السرور. نبي سلام اشفع لنا يا رسول الله. Tetapi syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat kita setiap sanak foto ya Allah. Isfa' lana ya Rasulullah. Ya Habib salawatullah anta شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. سلام. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا رسول الله. رسول سلام يا حبيب سلام صلوات الله يا حبيبي يا محمد
يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. الله الله من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام. السلام عليك يا رسول الله. اشفع لنا يا حبيبي يا رسول الله. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور يا رسول الله يا حبيب الله. اشفع لنا يا رسول الله. سلام عليك ما رأينا العيسى حنت بالصورة إلا إليك ما رأينا العيسى حنت بالصورة إلا إليك والغامة ما قد أضلت والملا صلوا عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك السلام عليك يا رسول الله حبيب الله. الله وأتاك العدو يبكي وتذلل بين يديك وأتاك العدو يبكي وتذلل بين يديك واستجارت يا حبيبي عندك ضبي النفور يا نبي سلام. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول. السلام عليك يا رسول الله. أنت للرسل ختام أنت للمولى شكور أنت للرسل ختام أنت للمولى شكور عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام اللهم صل عليه
السلام عليك يا رسول الله ليس أزكى منك الصلاة قط يا جد الحسين ليس أزكى منك الصلاة قط يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول الدهور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله سلام يا حبيب سلام عليك صلوات يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله أنت غفر الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستر المساوي ومقيل العثرات صلى الله على السلام عليك يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله علم السر وأخفى مستجيب الدعوات يا ربي فارحمنا جميعا وامحو عنا السيئات صلى الله على السلام عليك يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله bersama alimus sirri wa akhfa mustajibud da'awati rabbi farhamna jami'a bi jami'is salihati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته يا الله parengi kami keluarga kami, anak-anak foto kami tetaaki syafaat epon ajunan, syafaat Nabi epon ajunan Nabi Syekh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi as-salikin ala manhajihi al-qawim ij'alna ya Allah min khiyari ummati ij'alna wa iyyakum ya Allah min khiyari ummati. Ya Allah parengi kami, keluarga kami, anak-anak foto kami, setuju tantaritan kami, kabula epon ajunan umat yang terbaik di antara umat yang terbaik. Wasturna bidaili hurmatih, wahsyurna gadan fi zumratih, wasta'bil alsinatana fi madhihi wa nusratih, wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atih, wa amitna ala hubbihi wa jama'atih, wa amitna ala hubbihi wa jama'atih. وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة اللهم أدخلنا معه الجنة اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول
من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا الزيارة اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ya Allah rezeki kami setuju keluarga sanak foto tantaretan bisa ziarah ke Makkah dan Madinah nyabis deka makbarah astana semolja kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah wala taj'alna minal ghafilin anka wala anhu qadrasina Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghasalta bima'i at-taubati dhunubahu wa satarta biridai al-maghfirati 'uyubahu اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور أرفقنا لعمل صالح يبقى سلاخ على ممر الدهور اللهم اجعلنا يا الله لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين واحينا بطاعتك مسنونين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته